ہم سب کو ہاضمے کے مسائل کی ایک عام شکایت ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے کہ بہت سارے لوگ ان مسائل سے دو چار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس مسئلے پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ انہیں معمول بنانا چاہیے۔ در حقیقت نظام انہضام میں خرابی صحت کے بہت سے مسائل کی جڑ ہے۔ ہم گھر میں قدرتی طور پر ہاضمے کو بہتر بنانے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کا عمل انہضام آپ کے حق میں کام کرتا ہے، نہ کہ آپ کے خلاف کام کرتا ہے۔ جب آپ کی صحت کی بات آتی ہے تو آپ کی بہترین صحت کا راز آپ کے بہتر ہاضمہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی فعالیت ہر چیز کو متاثر کرتی ہے۔ بہت زیادہ نہ کھائیں۔ کسی بھی غذا کو زیادہ کھانا نظام ہضم کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے جسم کو بہت زیادہ توانائی خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے نظام میں تناؤ بڑھتا ہے اور جسم کو ایک ساتھ بہت زیادہ غذائی اجزاء استعمال کرنے کی کوشش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں اور صرف اس وقت تک کھائیں جب تک کہ آپ 3/4 بڑھ نہ جائیں، یعنی کھانے کا چوتھائی حصے کی بھوک کو رہنے دیں، تبھی آپ کے ہاضمے کا نظام ٹھیک رہے گا۔ آپ اپنے جگر کو مؤثر طریقے سے کام کرنے میں مدد دے کر اپنے نظام ہاضمہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے نظام انہضام کے لیے زہر ہیں۔ اپنے جگر کو پسند کرنے والی غذاؤں جیسے گاجر اور سبز پتوں والی سبزیاں اور تازہ نچوڑے ہوئے جوس کے استعمال کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ کے ہاضمے کی صحت کو بہتر بنانے کے بہترین طریقوں میں سے ایک غذا کو برقرار رکھنا ہے جس میں فائبر زیادہ ہو، اور پھل، سبزیاں، پھلیاں اور سارا اناج شامل ہونا ضروری ہے۔ اس سے ہاضمے کے معمول کا عمل آسانی سے چلتا رہتا ہے، قبض کو روکنے اور صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ فائبر والی غذا ڈائیورٹیکلوسس، چڑچڑا پن، آنتوں کے سنڈروم اور بواسیر جیسے حالات کو روکنے یا علاج کرنے میں مدد کرتی ہے۔ خمیر شدہ اور مہذب کھانے میں اچھے بیکٹیریا زیادہ ہوتے ہیں، اور انہیں کھانے سے آپ کو قدرتی طور پر اپنی آنتوں کے پودوں کو دوبارہ بنانے میں مدد ملے گی۔ آپ اپنی خوراک میں جتنی زیادہ قسم کے خمیر شدہ اور کلچرڈ کھانوں کو شامل کر سکتے ہیں، اتنا ہی آپ کا نظام انہضام بہتر ہوگا۔ خمیر شدہ سبزیاں کھانے کی کوشش کریں۔ اپنے اندرونی ماحول کو بدلنے اور آپ کے نظام ہاضمہ کو مضبوط ہونے کے لیے وقت دیں۔ ہاضمہ کی خرابی میں مبتلا بہت سے لوگ انتہائی پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے تو ابھی پانی کی مقدار بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے سروں پر موسم گرما آنے کے ساتھ آپ کے پاس واقعی کوئی انتخاب نہیں ہے۔ تازہ نیمبو پانی، ناریل کے پانی اور پھلوں کے جوس کا استعمال کریں تاکہ آپ اپنی پیاس بجھائیں اور دن بھر ہائیڈریٹ رہیں۔ جڑی بوٹیوں والی سبز چائے آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ کرنے اور ٹھیک کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ ہے۔ پیپر منٹ، ادرک، سونف اور میتھی اپنی ہاضمہ معاون خصوصیات کے لیے مشہور ہیں۔ اگر آپ کافی کا متبادل تلاش کر رہی ہیں تو دودھ کے ساتھ ڈینٹلین چائے آزمائیں۔ نیند کی عادت ہاضمے اور آنتوں کی حرکت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ خراب نیند ہاضمے پر منفی اثر ڈالتی ہے، پیٹ کے درد اور تناؤ پر خاص طور پر اہم اثر رکھتی ہے۔ ناقص نیند کو معدے کی بیماریوں سے بھی جوڑا گیا ہے، جن میں گیسٹروفیجل ریفلوکس بیماری، پیپٹک السر کی بیماری، چڑچڑا پن، آنتوں کی بیماری اور سوزش والی آنتوں کی بیماری شامل ہیں۔ آنتوں کی تحقیق کا مرکز ہاضمے کی خرابیوں کے لیے طرز زندگی پر مبنی علاج کے طور پر اعلیٰ معیار کی نیند کی سفارش کرتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش آپ کے نظام انہضام کے ذریعے خوراک کو تیزی سے منتقل کرنے میں مدد کرتی ہے اور متلی، اپارہ، قبض کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ باقاعدہ ورزش کرنے سے قبض اور آنتوں کی سوزش والی بیماری کی علامات کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی یا روزانہ 30 منٹ کی اعتدال سے بھرپور ورزش کا ایک معمول بنائیں۔ جسمانی سرگرمی نظام انہضام کے پٹھوں میں خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے، جو ہمارے کھانے کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے کی وجہ سے نظام انہضام زیادہ تیزی اور مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ورزش آنت میں بیکٹیریا کے توازن کو متاثر کرتی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں صحت مند غذائی اجزاء اور فائبر ہوتا ہے، جو آپ کے نظام انہضام اور مجموعی صحت کو سہارا دیتے ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کینسر سے لڑنے کی خصوصیت رکھتے ہیں اور
اور فائبر آپ کے قبض کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ بری عادات جیسے سگریٹ پینا اور ضرورت سے زیادہ کولڈ ڈرنکس پینا نظام انہضام کی صحت کے ساتھ ساتھ مجموعی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے ہاضمے میں بار بار ایسڈ ریفلیکس اور السر ہوتے ہیں۔ یہ معدے کے کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ معدے میں تیزابیت کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے کولڈ ڈرنک سینے میں جلن کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہضم کے راستے میں سوزش اور شدید خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو دیر رات کے کھانے سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تناؤ صرف آپ کے دماغ کو تباہ نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کے ہاضمے میں بھی شدید خلل ڈال سکتا ہے۔ تناؤ کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کی آرام دہ سرگرمیاں آپ کے لیے بہترین کام کرتی ہیں۔ پروسیس شدہ کھانا نظام انہضام کے ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ پروسیس فوڈز اینٹی نیوٹرینٹ سے بڑے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جسم کو ان کھانوں کا میٹابولائزر کرنے کے لیے اپنی غذائی اجزاء کے ذخیرے کو ختم کرنا چاہیے جو کہ بنیادی طور پر غذائیت کی بجائے غذائی اجزاء کے جسم کو لوٹتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کو اس سے زیادہ توانائی خرچ کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ زیادہ پروسیسڈ فوڈز کا استعمال آپ کے لیے توانائی کی کمی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ جلد ہی سونے کے لیے جا رہے ہیں تو بڑا کھانا نہ کھائیں۔ آپ کے جسم کو کھانا ہضم کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور جب آپ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں تو آپ کا نظام انہضام صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا جس سے ہاضمے کے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ پیٹ بھر کر سونے سے آپ کے ایسڈ ریفلیکس کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔